بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی اور طویل عرصے تک قائم رہنے والی اسلامی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اس سلطنت کا قیام 1299 میں عثمان اول نے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی میں کیا تھا، اور اس نے 1923 تک تقریباً 600 سال تک اپنی حکومت قائم رکھی۔ عثمانی سلطنت اپنے عروج کے وقت 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی حدود جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمال افریقہ تک تھیں۔ اس میں موجودہ ترکی، بلقان کے اکثر ممالک، بوسنیا، کوسوو، البانیہ وغیرہ، اور اسی طرح مصر، شام، عراق، حجاز اور موجودہ سعودی عرب اور شمالی افریقہ کے کئی ممالک شامل تھے۔ یہ سلطنت اسلامی دنیا کا مرکزی، سیاسی اور عسکری مقام رہی اور مغربی یورپ، فارس اور افریقہ میں اہم اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ عثمانی سلطنت نے علم، ثقافت اور فنون میں بھی بے پناہ خدمات انجام دی۔ اس کے دور میں اسلامی فن تعمیر میں عظیم کارنامے سر انجام دی گئی، جیسے کہ مشہور آیا صوفیہ مسجد، جسے بعد میں میوزیم اور پھر دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ عثمانیوں نے ہاتھ سے بنی کتابوں، اسلامی خطاطی اور خاص اسلامی طرز تعمیر کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ عثمانی حکمران کو سلطان کہا جاتا تھا، اور بعد میں خلافت کے ادارے کے ذریعے عثمانی سلطان کو خلیفہ کا لقب بھی ملا۔ یہ سلطنت ایک مضبوط اور منظم حکومتی نظام کے تحت چلائی جاتی تھی، جہاں عدالتی، انتظامی اور عسکری شعبوں کو منظم انداز میں سنبھالا گیا۔ عثمانی دور میں دیوان یعنی مشاورتی مجلس بھی موجود تھی، جہاں ریاستی امور پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ عثمانی سلطنت کی فوجی طاقت بھی ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی۔ ینیچری یعنی کہ جانیساریس کی فوج عثمانیوں کی خاص پہچان تھی، جو ایک منظم اور تربیت یافتہ فوجی دستہ تھا۔ ان فوجیوں کی خاص تربیت ہوتی تھی اور یہ سلطنت کی کامیابیوں میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ عثمانیوں نے توپیں اور دیگر جنگی آلات بھی استعمال کیے، جو اس زمانے میں جدید سمجھے جاتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال آہستہ آہستہ 19ویں صدی میں شروع ہوا، اور پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد اتحادی طاقتوں نے اس کی سرزمین کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم سلطنت کو کن لوگوں نے اور کن ممالک نے کس طرح توڑا؟ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں کس کا سب سے اہم کردار تھا؟ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں کئی عوامل اور شخصیات کا کردار تھا، جنہوں نے بالآخر 600 سال سے زائد عرصے تک قائم اس عظیم سلطنت کو تقسیم کر دیا۔ ان میں اندرونی کمزوریاں، بیرونی طاقتوں کا اثر اور کئی اہم واقعات شامل ہیں۔ سب سے بڑا سبب اور سب سے اہم کردار یورپی طاقتوں کا تھا۔ یورپین ممالک، خاص طور پر برطانیہ، فرانس اور روس نے عثمانی سلطنت کو یورپ کا مرد بیمار قرار دے کر اس کی سرزمین کو تقسیم کرنے کی کوششیں کی۔ ان ممالک نے عثمانیوں کے زیر تسلط علاقوں میں سیاسی اور فوجی مداخلتیں کی۔ انہوں نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے سلطنت کی داخلی کمزوریوں کو استعمال کیا اور مسلمانوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دی۔ اور اسی طرح 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں عرب قومیت پسندی یعنی کہ عرب نیشنلزم کا جذبہ عروج پر تھا۔ عربوں کو عثمانی سلطنت کے ترک حکمرانوں سے شکایات تھی، اور انہیں یورپی طاقتوں نے استعمال کیا۔ 1916 میں شریف حسین نے عرب بغاوت کی قیادت کی اور برطانیہ کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کی۔ یہ بغاوت سلطنت کی کمزوری اور زوال میں ایک اہم عنصر ثابت ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم سلطنت عثمانیہ کے زوال میں ایک بنیادی وجہ ثابت ہوئی۔ سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا، جس نے اسے اتحادی قوتوں یعنی برطانیہ، فرانس اور روس کے خلاف کھڑا کر دیا۔ جنگ میں شکست کے بعد سلطنت کو کئی معاہدات پر مجبور کیا گیا، جیسے کہ معاہدہ سیورے 1920، جس کے تحت عثمانی علاقوں کو یورپی طاقتوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی کی آزادی اور قومیت کے نام پر ایک تحریک شروع کی اور جنگ آزادی میں کامیابی حاصل کی۔ اتاترک نے 1923 میں ترکی کو ایک جمہوریہ قرار دے کر خلافت کو ختم کر دیا اور جدید ترکی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ترکی نے سلطنت کی باقیات کو چھوڑ کر ایک نیا قومی تشخص اپنانے کا فیصلہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں داخلی بدعنوانی، مالی مسائل اور انتظامی کمزوریاں بڑھتی چلی گئی۔ سلطنت کی معیشت کمزور ہو چکی تھی اور قرضوں پر انحصار بڑھ گیا تھا۔ سلطنت کی انتظامی مشینری کمزور ہو چکی تھی اور اس میں تبدیلیاں لانے کے لیے اصلاحات کی کوششیں ناکام رہی۔ ان تمام عوامل اور شخصیات نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو توڑنے اور کمزور کرنے میں کردار ادا کیا۔ یورپی طاقتوں کے مداخلت، عرب قومیت پسندی، پہلی جنگ عظیم میں شکست، مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں قومی تحریک اور داخلی مسائل، سب نے مل کر عثمانی سلطنت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔